اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح ایک روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جس نے بحث ہی سرے سے ختم کر دی تھی. لیکن مسلمانوں نے چونکہ جہاد کرنا نہیں ہے اور اندر شرمندگی موجود ہے کہ اتنی فضیلت والے عمل سے رہ کیسے جائیں، تو انہوں نے جہاد کی فضیلت کسی نہ کسی طریقے سے تو جہاد کیے بغیر حاصل کرنی ہے، اس لیے زور لگا کے قرآن کا بھی مقابلہ کریں گے، حدیث کا بھی مقابلہ کریں گے. تو ایسی باتیں جو حدیث کی کتابوں میں جگہ بھی نہیں پا سکی، اتنی کمزور باتیں تھی، ان کو لے کر قرآن کی ساری آیات اور ساری احادیث کا انکار کر رکھا ہے. آپ ایک فیصلہ کن بات سنیے اس بارے میں، جس کے بعد اور کوئی بات ہونے کی گنجائش ہی مسلمان کے لیے باقی نہیں رہی تھی. صحابی ہے، بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو. ایک مسئلہ تو صحابی نے سوال میں ہی حل کر دیا کہ جہاد سے افضل عمل کا تو احتمال ہی نہیں ہے شریعت میں، ورنہ وہ یہ پوچھتے نا کہ ایسا عمل بتا دیجئے جہاد سے افضل ہو. قرآن کی جب اتنی آیات نازل ہو گئی اور مجاہدین کے اتنے فضائل نازل ہو گئے، ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات آنے کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ کوئی عمل جہاد سے افضل ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی عمل اس سے افضل نہیں ہو سکتا، ہم پھر بھی پوچھیں گے کوئی عمل اس سے افضل ہے یا نہیں. تو وہ تو سوال ہی ختم تھا سرے سے. ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو، یا مسلمانوں کے ذہنوں میں جو یہ سوال اٹھتا ہے، اسی وجہ سے اٹھتا ہے کہ قرآن و حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن میں کبھی جھانک کر دیکھا ہی نہیں کہ جہاد کے بارے میں کیا کیا قرآن میں آیا ہوا ہے، کیا کیا بیان ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد کا کوئی پتہ نہیں. تو اس لیے کسی کو ایسی کتاب میں جس کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہے، جہاد سے افضل کوئی بات مل جائے تو فوراً اس کو پکڑ کے مسلمانوں میں اس کی دعوت و تبلیغ شروع ہو جائے گی. صحابی نے سوال ہی کیا کیا، ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو، کہ اللہ کا ایک بندہ جہاد کرنے کے لیے گیا اللہ کے راستے میں، وہ ایک اجر اور فضیلت کما رہا ہے، تو ہم پیچھے رہ کر کوئی ایسا عمل کر لیں جس کی وجہ سے ہم اس کے جہاد کے برابر ہو جائیں. حضور نے فرمایا لا اجدہ، جواب یاد رکھیے گا، کیا فرمایا؟ لا اجدہ، بار بار دہرائیں، کیا فرمایا؟ لا اجدہ، کہ مجھے ایسا کوئی عمل معلوم نہیں ہے. یہ کس نے فرمایا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا عمل معلوم نہیں. آپ اللہ کے نبی ہیں، شریعت کے بارے میں سوال ہے. اگر ایک بات موجود ہے حضور کے لیے یہ فرمانے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، منصب نبوت کے ہی خلاف ہے کہ وہ یہ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور حضور نے جب فرما دیا مجھے معلوم نہیں ہے، بعد میں کوئی آدمی ایسی بات گھڑ کے لائے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ جانے اور وہ جانے، ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے. سیدھا فرمایا کہ مجھے ایسا کوئی عمل معلوم نہیں. صحابی پھر اصرار کر رہے ہیں، عرابی تھے، باہر سے آئے، کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ تو بتائیے. حضور نے فرمایا کہ ہے ہی نہیں، کیا بتائیں؟ نے پھر کہا یا رسول اللہ کچھ بتائیے. تو حضور نے دیکھا کہ ایسے نہیں ٹلے گا، اس کو مثال سے بات سمجھانا پڑے، کیونکہ عرابی لوگ دیہاتی ذرا ضدی مزاج کے ہوتے ہیں نا، بات انہیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. تو حضور نے فرمایا مثال سے سمجھو. اللہ کے راستے کے مجاہد کی مثال ایسے ہے کہ جب وہ جہاد پر نکلا، ایک آدمی اس وقت میں روزے کی نیت کرے، لا یفطر من صیامی، کبھی بھی اپنا روزہ افطار نہ کرے. یعنی جیسے ہمارے روزے میں تو مغرب سے لے کر صبح تک دنیا کی ہر چیز 4 گنا زیادہ کھانے کا وقفہ آ جاتا ہے رمضان المبارک میں، اس کا روزہ ایسا ہو جس کا یہ درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہو، بالکل بس روزہ رکھا اور پھر روزہ چل رہا ہے. ولا من قیامی، اور اسی وقت نماز کی نیت کی اور مجاہد کے واپس آنے تک نماز میں ہی ہے، نہ اس نے سلام پھیرا، نہ اس کا وضو ٹوٹا، نہ اس نے ایک لمحے کے لیے نماز قطع کی. فرمایا اگر تم ایسا عمل کر بھی لو تب بھی تم مجاہد کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں علمی اصطلاح میں تعلیق بالمحال، کہ ایسی مثال دینا جس کا ہونا محال ہو اور اسے سمجھایا جائے کہ یہ کام نہیں ہوتا. آپ خود سوچئے، اگر ایک مجاہد سال کے لیے نہیں، زندگی کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں، ایک 3 دن کے لیے جہاد کرنے کے لیے گیا، دنیا کا کوئی انسان ایسا ہے جو مسلسل 3 دن نماز پڑھ سکے، 3 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، ہو جائے گا. لیکن ایسا انسان آپ ڈھونڈ کر بتا دیجئے جو 3 دن مسلسل نماز پڑھ سکے، نماز کا سلام نہ پھیرے، نہ اس کا وضو ٹوٹے، ایسا انسان نہیں مل سکتا. تو حضور نے فرمایا بالفرض، بفرض المحال، اگر کوئی شخص ایسا کر بھی لے تب بھی وہ مجاہد کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. تو جب یہ کام ہی نہیں ہو سکتا اور کر کے بھی تم برابر نہیں ہو سکتے تو پھر کس طرح اس کے برابر ہو سکتے ہو؟ تو بحث ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن وہ بندر کے ہاتھ میں کہتے ہیں نا، وہ ادرک کی ایک گر آ گئی تو وہ پنساری بن گیا.
تو مسلمانوں کے ہاتھ ایسی ایک بات آ گئی، مثال ایسی دے گی ہوں محسوس نہ کیجیے گا، سمجھ میں اس وقت میں یہی آئی، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک سے واپسی پر فرمایا کہ ہم بڑے جہاد سے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آگے۔ نعوذ باللہ، میں کئی دفعہ استغفار کرتا ہوں، جو بات بیان کرتے ہوئے میرے منہ سے یہ نقل کرتے ہوئے بھی الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر بہت استغفار کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ حضور پر تہمت ہے، حضور نے نہیں فرمایا۔ آپ حدیث کے موضوع پر دنیا میں آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں آج تک، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب بخاری، موطا امام مالک، اور پھر اس سے نیچے درجے کی کتابیں، اور آخر میں ایسی کتابیں جن میں ہر طرح کی صحیح غلط روایتیں جمع ہیں، بس لاکھوں کی تعداد میں، ساری کی ساری کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے، کسی محدث نے غلط احادیث میں بھی اس کو درج کرنے کی زحمت نہیں کی، یہ بتانے کے لیے بھی کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، کہ تھی نہیں، کیونکہ 6 صدی تک یہ حدیث کی ساری کتابیں لکھی جا چکی ساری، یہ بات کی ایک آدمی نے 6 صدی کے بعد، اور لوگوں نے اس کو ایسی حدیث بنایا نعوذ باللہ جس کو قرآن کے سارے احکام، جہاد کے بارے میں نازل ہونے والی ساری آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ان روایات کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا چھوٹا جہاد ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی عمل ہے جو نامعلوم ہے، جیسے کراچی کے ٹارگٹ کلر اور جو یہ جرائم پیشہ افراد نامعلوم ہوتے ہیں، اس طرح وہ عمل آج تک نامعلوم ہے کہ وہ جہاد اکبر وہ عمل ہے کیا۔